قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، بالخصوص میزبان مجلس ھذا محترم ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اتنا مختصر ہے کہ کسی بھی موضوع کو گفتگو کا عنوان بنانا مشکل ہے، لیکن خیر چند باتیں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس نزاکت کا احساس کریں گے کہ نعروں کا جوش اپنے اندر ہی جذب کر لیں گے تاکہ وہ وقت بھی کچھ کہنے کا موقع مجھے مل پائے۔ اللہ آپ کے جذبوں کو مزید توانائیاں دے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا اور اپنے باطن کی صفائی کر لی۔ ہم اپنے بدن کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، اس کی ایکو بند کر دیجئے۔ ہم اپنے بدن کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، لیکن اپنے اندر اتر کے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اصل صفائی، اصل پاکیزگی، اصل طہارت دل کی ہے۔ اگر یہ صاف ہو گیا تو سمجھ لو سب کچھ صاف ہو گیا، اور اگر بدن اور لباس مل مل کے دھو لیا لیکن اندر میلا رہا تو کیا فائدہ؟ باہو بولے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اندر کی صفائی ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تشریف لایا جس کے چہرے پر آثار وضو نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ بیٹھ گیا۔ دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو شخص مسجد میں داخل ہوگا سب سے پہلے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ نظریں جمائیں تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو لوٹے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا اور میں نے اسے کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی برآمد ہوتا رہا۔ تو میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون کون سے اعمال خیر بجا لاتا ہے تاکہ میں بھی انہی اعمال کے تتبع سے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، چارپائی بچھا دی، میں چادر اوڑھ کر کے لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ نوافل کیسے پڑھتا ہے، دیگر عبادات کیا ہیں اس کی، لیکن
وہ بھی سو گیا، ساری رات سویا رہا، صرف کروٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا، باقی معمول کی لمبی نیند سویا۔ صبح وہ بھی اٹھا اور میں بھی اٹھا، نماز پڑھی، باغ میں چلے گئے، ناشتہ کیا، ظہر پڑھی، عصر ہوئی، مغرب آئی، عشاء پڑھی، پھر دوبارہ لیٹے۔ تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو آج اس نے دوبارہ اس معمولات کو شروع کرنے کا عزم کیا ہو۔ خیر میں طاق میں رہا لیکن وہ ساری رات لیٹا رہا، اور بس یہ تھا کہ کروٹ بدلے اور اللہ کا نام لے۔ تیسرا دن آیا تو پھر اسی طرح۔ تو جب تیسری رات بھی گزر گئی، صبح ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے اسے کہا میری والد گرامی سے کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لیے 3 دن یہاں گزارے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن بابا جی آپ ہی آئے، تو میرا خیال ہوا کہ کوئی عمل ہوں گے، تو میں 3 دن ان اعمال کی ٹو میں آپ کے پاس رہا، لیکن مجھے 3 دن کوئی شے نہیں ملی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن ایک میرا عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے، 3 دن سے میرے ساتھ رہے ہو۔ تو کہا وہ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، چونکہ تم اور بھی رہو تو وہ عمل تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ہمہ تنگوش ہو گئے، تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے عبداللہ، میرے سینے میں یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے صاف ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، یہ ہمارے دیہاتوں میں ہے شریکہ برادری، خاندان کے لوگوں سے الجھاؤ۔ ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ یہ کیوں ہے، ہمارے رشتہ داروں کے پاس یہ کیوں ہے۔ دوسروں کی عزتیں دیکھ کے جلنا، دوسروں کی شہرت دیکھ کے حسد کی آگ میں کباب بن جانا، دوسروں کو آسودہ دیکھ کے خود دکھی ہو جانا، کیسے کیسے دکھ پالے ہوئے ہیں ہم نے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو محبت کے لیے وقت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں۔ اس دل کی دنیا کو صاف کرو، یہ صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ رومی بولے دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے، 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ یہ اگر ٹھیک ہو گیا، یہ سنور گیا تو پورا من سنور گیا، پورا بدن سنور گیا، زندگی سنور گئی۔ ہم ساری زندگی گزارتے ہیں لیکن اپنے اندر کو نہیں سنوارتے، کپڑے بھی اس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے، بالوں کا سٹائل بھی خراب نہیں ہونے دیتے، مل مل کے بدن کو دھوتے ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں۔ حمام پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک معمولی سا بال بھی ٹیڑھا نہ رہ جائے، لیکن کبھی دیکھا کہ اندر کتنی غلاظتیں پڑی ہیں، حسد ہے، حقد ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، کتنے ڈھیر ہیں دل کی گلیوں میں، اور دل کتنا اجڑا ہوا ہے، اور اندر کی غلاظتیں ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں رچ جاتی ہیں، اور یہ میرا معاشرہ ایک عجیب سا معاشرہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کہانی چھیڑوں تو صفت صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قلب اتنا صاف تھا کہ صوفی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ صفا ہے، یہ اندر کی پاکیزگی ہے، اندر کی طہارت ہے، اندر کا اجالا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تمہارے اندر افضل نہیں ہے، بلکہ ایک شے ہے جو اس کے سینے میں رکھی گئی ہے۔
تو اپنے اندر کی جب ہم پاکیزگی کا سامان کریں گے، اندر اتریں گے، من کی پوری کائنات اس میں ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کائنات صغیر ہے، پوری کائنات کو سمیٹیں تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی کائنات ہے، بازار چھوٹا سا ہے، لیکن وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، سب کچھ اس دل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ دل ایک بہت بڑی کائنات ہے، اس کا سور جانا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ موسم اچھا تھا، رت سہانی تھی، اور ساون کے نچڑتے بادل تھے۔ آپ نے کہا 2 منٹ کے لیے آئیں نا ذرا، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا جناب آسمان کہکشاؤں سے سجا ہے، کوس قضا کی رنگینیاں ہیں، دھنک کی شوخیاں ہیں، ذرا نظر تو اٹھائیے۔ میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی۔ آپ نے کہا انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ہم نے بڑی محبت سے بہت کچھ آپ کے لیے تیار کیا۔ میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو لب جنبش نہیں کریں گے۔ آپ کی سماعتیں بچھی تھیں، جناب بولیے ہم سننے کے لیے بیٹھیں، تو میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو زبان جنبش نہیں کرے گی۔ جناب میرے قدم تب چلتے ہیں جب دل چاہتا ہے، زبان تب بولتی ہے جب دل چاہتا ہے، آنکھ ادھر اٹھتی ہے جدھر دل چاہتا ہے، ہاتھ وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے۔ تو پھر سارے اعضاء دل کے تابع ہوئے نا۔ کیا اچھا ہو کہ دل رب کے تابع ہو۔ اعضاء وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ چاہے جو دل کا مالک چاہے۔ یہ تو رب نے بنایا ہی اپنے لیے ہے، یہ تو عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا عرش ہے۔ اس دل میں غیر کو نہ سمانے دینا۔ آپ مجھے بلائیں اور میرے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی اچھی نہ ہو، وہاں غلاظتیں بکھری ہوئی ہوں، تو میں بیٹھ پاؤں گا؟ میں آپ کو بلاؤں، اپنا مہمان بناؤں، لیکن جہاں آپ کی چارپائی رکھوں وہاں غلاظتیں بکھری ہوئی ہوں، تو آپ 1000 محبت کے باوجود کہیں گے یہ کیا سلیقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے، مجھے بلایا ہے تو جگہ تو سنوار لیتے جہاں مجھے بٹھانا ہے۔ یار حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرت ان کے ڈھیر دل میں پڑے ہو، اور کہا جائے کہ اس دل میں رب بھی ہو۔ میاں پہلے دل کو صاف تو کرو، دل کی صفائی تو کرو، اشکوں کا چھڑکاؤ تو کرو، پھر دل میں یاد الہی کی دھونی تو رماؤ، پھر دل کی دھرتی صاف ہو جائے تو پھر بولو نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اگر دل میں کوڑے پڑے ہوں گے، اتنا کچھ پڑا ہوگا، تو کبھی بھی محبوب جلوہ گر نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنا، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت کا سامان کرنا۔ تو یہ صفت صدیق ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصف ہے کہ ان کا دل مصفہ تھا، ان کا دل مزکہ تھا، اور ان کے دل کی صفائی سے ہی جو ہے وہ تصوف کے رنگ بکھرتے ہیں اور انوار پھیلتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری توجہ اپنے اندر اتر کے کرنی چاہیے، اور اگر ہم اپنے قلب کو، اپنے دل کو صاف نہ کر سکے تو پھر ہواؤں میں بھی اڑیں، چرخ میں بھی جھولیں تو کیا فائدہ، اگر ہم اپنے اندر نہ اتر سکے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ کعبے گیا گل نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ اگر وہاں بھی چلے گئے لیکن اس پاپی کو صاف نہ کیا تو کیا فائدہ ہوا۔ اب یہ کیسے صاف ہوگا؟ آئیے اپنے آقا و مولا سے پوچھتے ہیں، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھتے ہیں کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، ایک سیاہی کا دھبا اور نشان پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطے کے ساتھ ایک سیاہ نقطہ اور پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ
نہیں توبہ کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور نکتا، حتیٰ کہ وہ سیاہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی پناہ چاہو اس بات سے، اس بات پر کہ کہیں دل سیاہ نہ ہو جائے، کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہی نہ رہے۔ مومن کی شان یہ ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں پہاڑ تلے آ گیا ہوں، ابھی گر نہ جائے اور مجھے کچل نہ دے۔ اور منافق کی مثال ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ سویر سے شام تک کتنی مرتبہ ہم اپنے بدن سے مکھیاں اڑاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے والے کا جب دل سیاہ ہو جائے اسے پھر یاد بھی نہیں ہوتا۔ کتنی نمازیں چھوٹی، کتنوں کے دل دکھائے، نظر کہاں کہاں گندی ہوئی، خیال کہاں کہاں بہکے، سوچیں کہاں کہاں آوارہ ہوئی، زبان نے کہاں کہاں جھوٹ اگلا، کہاں گالی گلوچ کی، کہاں سب و شتم کیا، کہاں کسی کی غیبت کی، کہاں چغلی کی۔ سویر سے لے کر شام تک اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح مکھی 100 بار بیٹھے تو بندہ 100 بار اڑا دیتا، لیکن پتہ بھی نہیں ہوتا۔ منافق کی یہ مثال بیان کی ہے، یہ عملی نفاق ہے، کہ عملی اس کا نفاق ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی معمول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن مومن جس کا دل صاف ہو تو اس کا ایک گناہ بھی اس کو تڑپا دے۔ دیکھو یہ چٹی چادر ہے سفید رنگ کی، اس کے اوپر ایک دھبا بھی لگ جائے گا تو سب کو محسوس ہوگا، لیکن ایک کے ساتھ دوسرا داغ، دوسرے کے ساتھ تیسرا داغ، جب داغ داغ ہو جائے گی تو پھر کوئی نیا داغ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے ضمیر کی چادر میلی نہیں تھی، چٹی تھی، ہم نے خود اس کو داغ داغ کیا۔ ہم توبہ کے آنسوں سے آج بھی اس کو دھو سکتے ہیں۔ میاں صاحب بولے چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیاں۔ اس دن کے پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا بہتر ہے۔ آج زندگی ہے، آج موقع ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر پہ ہو، پتہ نہیں آپ کے زبان میں وتر ہی کہتے ہیں، تو اس وقت بیج ڈال لیں تو ایسے تناوا درخت بن جاتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج ایک قطرہ بھی کافی ہوگا، آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، کار بیٹھیاں پینڈے مکدے نہیں۔ آج قدم قدم چلیں گے۔ ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں نا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی۔ تو وہ تو مان رہا تھا، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے، یہ مان ہی نہیں رہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا، ان کے رویے پہ رونا آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ نے مجھے مارا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر روک گئے کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا آج بھی میرا ماجرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مان رہا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، تو آج میں ادھر آ گیا۔ میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے، آج ہم مان جائیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے،
نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گے، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے، جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی
ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں، انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے۔ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے تو کریم خالی موڑ دے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو، نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے۔ دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح، وہ تو اتنا کریم ہے۔ اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ سحر دم تک پکارتی رہتی، عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی، بولی یا سمادی، یا سمادی۔ کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زباں بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں۔ اے عرش کے مالک ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر دو، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ یہ گھنا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے؟ ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی۔ میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور
مدینۃ المنورہ گئے، واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے۔ ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے۔ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا۔ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ کہتے کہتے سیدہ آمنہ خاموش ہو گئیں، روح پرواز کر گئی۔ لیکن حضور ماں سے لپٹ کے 6 سال کی عمر تھی اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر وہیں حضور نے اپنی ماں کو ابوا کے مقام پہ دفن کیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، فرشتے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن مسافرت، غربت، یتیمی کا زمانہ۔ آج اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہوئے، حضور کو وہ گھڑیاں یاد آ گئیں، چشمان میں آنسو ہیں، اور ٹھنڈی یہاں بھرتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ ماں اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ درد، وہ درک، وہ محبت جو ماں کے کلیجے میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں آج بازار جائیں کوئی شے خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ملتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بیٹا گھر سے نکلتا ہے اور دنیا اس کو بڑا دانشور سمجھتی ہے، پرے پنچایت کے فیصلے کرنے جا رہا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانش گاہوں میں لیکچر دینے جا رہا ہے اور لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ماں کتنے بھولے انداز سے کہتے پتر سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کے سبق پڑھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ سید سلیم گیلانی نے کیا خوب لکھا تھا، خورشید گیلانی مرحوم نے، کہ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف وہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لقب بولے جاتے ہیں، ان میں وہ سرور کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا گیا ہے۔ ماں جب دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے ساری رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو ماں اگر کسی کی زندہ ہے تو اس کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اس کے قدموں کا دھون اپنے لیے آب حیات سمجھے اور سعادت مندی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ رشتے اللہ کی رحمتوں کا روپ ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کو مجسم روپ میں دیکھنا ہو تو ماں باپ کا پاکیزہ وجود ہے۔ یہ عنوان اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن وقت کے دامن میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو طوالت دے سکوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقوش پاک کی برکتیں دے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے کمزوری بھی واقع ہو جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کہا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی اس صفت کا عکس جب ہم اپنی روحوں میں اتار لیں گے تو پھر ہم ان کے ماننے والے ہوں گے اور ان کی سیرت کو اختیار کر کے ان کے ماننے والے صحیح معنوں میں صدیقی ہوں گے۔ کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں، اہل وفا کی محفل میں
میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ اس لیے ہمیں ان کے نقوش پاک کو اپنی روحوں میں اتارنا ہوگا۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، آپ جس ولولے کے ساتھ تشریف لائے، حضرت نے اور آپ نے کہا کہ میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اپنے رب کو گواہ بنا کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کریں تو رسول اللہ کی امت سے پیار کیا کرو۔ حضور کی امت سے پیار کرو گے، کسی کے بچے کا منہ چومے نا تو باپ کو پیار آتا ہے۔ حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور خوش ہوں گے، حضور راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضور ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، یہ تفریقیں، یہ لڑائیاں، یہ الجھاؤ چھوڑو۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ مختصر سی زندگی ہے، ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد لوگ مثال دیں، نہ کہ نفرتوں کے کانٹے ہر سمت اگے ہوئے ہو۔ پھول کھلاؤ محبتوں کے اور پیار کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔